میرا خیال ہے کہ شاید ہسٹری میں پہلی دفعہ وہاں جو یالہ باری ہوئی ہے، جو اولے گرے ہیں، اس کی بڑی ساری ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کم از کم ایک پاؤ سے زیادہ بڑے ان کی مقدار ہے یا ان کا وزن ہے۔ یہ کوئی بالکل ہی انوکھی اور منفرد سی چیز نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں اور بھی انٹرنیٹ پر میں دیکھ چکا ہوں، مثلاً ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ انڈیا کے صوبہ بہار میں کیڑوں کی بارش ہوئی ہے۔ وہ اب کس طرح ہے مجھے معلوم نہیں، اس طرح کی چائنا کی ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ ایک خیر وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آسٹریلیا میں مچھلیوں کی بارش ہوئی، وہ تو شاید کوئی طوفان سمندر میں آیا تو وہاں سے مچھلیاں اڑ کے آ گئیں۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے سندھ میں ہوا ہے، اس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ڈاکٹر صاحب اندازہ کیجئے کہ آسمان سے اگر کوئی مطلب ایک پاؤ سے بڑا برف کا گولا برستا تو بالکل پتھر برسنے کی سی ایک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور کتاب و سنت میں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہے، یہ ضرور آپ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں جی، یہ جو پوری دنیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جو اس میں آسمان ہے، زمین ہے، بارش ہے، بادل ہیں، یہ سب کچھ سمندر ہے یا خشکی ہے، یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے، بالکل، اور اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب یہ انسانوں کا فائدہ کرنے کی بجائے انسانوں کا نقصان کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات آتی ہیں یہ خام خواہ نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے اوپر تبصرہ فرماتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بالکل ٹھیک، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ لوگوں کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ یہ زمین کا خشکی اور تری کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور کس وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے اعمال ایسے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جب بدعمالیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، خاص قسم کے اعمال ہوتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آفات کا نزول ہوتا ہے۔ وہ متنبع کرنے کے لیے وہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جس موسم میں بارشیں ہونی چاہیے اس موسم میں بارشیں نہیں ہوتی، کلائمیٹ چینج، اور جس موسم میں بارشیں نہیں ہونی چاہیے بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی، یعنی پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ سسٹم جب چینج ہوتا ہے پھر وہ انسانوں کے فائدے کا نہیں رہتا، انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، فلاں چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے جب سسٹم چینج ہو گیا تو وہ پھر اس کا نقصان ہے۔ بنایا اللہ نے فائدے کے لیے ہے، ہر وہ چیز جو ایون پہاڑ جو ہیں جو انسانوں کو اس لیے اللہ کریم نے بنائے، قرآن کہتا ہے کہ تاکہ زمین ہلنے سے بچ جائے، اور زلزلوں سے بچے، تو وہ خود پہاڑ ہلنا شروع کر دیتے ہیں اور زلزلے برپا ہو جاتے ہیں۔ اور سمندر جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، سمندر باہر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، سونامی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات ہیں اور انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ یہاں تو اللہ کریم نے عمومی طور پر بات کی، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اسپیسیفکلی بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ مثلا اس طرح کے تم اعمال کرو گے تو اس طرح کی آفات تمہارے اوپر آئیں گی۔ خاص طور پہ اس سلسلے میں ابن ماجہ کی وہ روایت بہت مشہور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے جب اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 5، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 5 جرائم ہیں، اور ہم دیکھیں کہ کہیں یہ جرائم ہم تو نہیں کر رہے، اور یہ جرائم ہوں گے تو پھر اس طرح کی آفات اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی، علانیہ بے حیائی ہونا شروع ہو جائے۔ اب دیکھیں علانیہ بے حیائی سے کیا کچھ مراد ہے، اور اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں سے ہو سکتی ہیں، اور کس کس چیز کو آپ علانیہ بے حیائی میں گن سکتے ہیں۔ ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ہماری گلیوں بازاروں، ہمارے جو یہ سائن بورڈ، ہر چیز، لباس ہے، ہر چیز، یعنی سب کچھ دیکھ لیں۔ علانیہ بے حیائی اور کیا ہوتی ہے، اور جب یہ علانیہ بے حیائی ہونے لگے، عمل یہ ہے، عمل آپ کا یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ طاعون اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلا دیتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں کہ اس کے باپ دادا نے کبھی سنی نہیں ہوتی، یعنی بالکل نئی بیماریاں، نئی، کرونا آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کبھی سنا تھا یہ کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جتنی یہ بیماریاں ہیں تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ انسانوں کو بما کسبت ایدی الناس،
اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور کرتوت میں سے یہاں بے کرتوتوں میں سے حیائی بے حیائی ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی جیسا جرم آ جاتا ہے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، یا پھر وہ بے روزگاری، ان کو روزگار کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یا پھر تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر حکمرانوں کا ظلم یا ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ یعنی حکمرانوں کا ظالم ہونا یہ بھی لوگوں کے اعمال کے ساتھ منسوب کر دیا کہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ قحط سالی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، حکمرانوں کا ظلم بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہمارے پیٹرول اور ناپ تول میں کمی دیکھیں کوئی ایک شخص کر رہا ہو یا دو شخص کر رہے ہو یہ نہیں ہوتا۔ جب قوم کو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بحیثیت قوم دیکھنا ہوتا ہے، جب چند لوگ بھی کسی خاص بیماری میں اور کسی خاص جرم میں مبتلا ہوتے ہیں تو باقی لوگ جب اس کو روکتے نہیں، منع نہیں کرتے، تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلتا ہی ایسے، اور جب سارے شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مسلط کر دیتا ہے، اگرچہ جرم چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب رکھ کے ہر جتنا اللہ کریم نے اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، کتنے لوگ دیتے ہیں اور کتنے لوگ اس طرح کا خیال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بارش بند کر دیتا ہے، یعنی اس کی بڑھوتری، نمو، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے بارش کے ساتھ ساری چیزیں اس میں وابستہ ہوتی ہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر جانور نہ ہوتے، بہائم جاندار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش برساتا ہی نہ ان کی۔ تو اس کا مطلب ہے بارش کا ہونا اور بارش کا نہ ہونا دونوں ہی عذاب بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بارش ہو رہی ہے، اس میں اولے پڑ رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ایسے موسم میں بارشیں ہو رہی ہیں، اس موسم میں بارشیں ہونی ہی نہیں چاہیے، اور سب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس موسم میں بارش نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی ہو رہی ہے، ساتھ اولے بھی پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باہر سے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیتا ہے، یعنی ان کے اپنے اندر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، باہر سے دشمن آتا ہے اور ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام، کتنے وعدے کیے ہیں، کتنے وعدے کیے ہیں، اور یہ سب سے بڑا وعدہ تو یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہم نے اس کو توڑا، اور جب توڑا ابھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایمان والے ہوتے اور تقوی کی روش پر چل رہے ہوتے تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ تو جھوٹے نکلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہاں بھی وہی ہے کہ ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ لہٰذا اصل چیز بنیاد جو ہے وہ انسانوں کے اعمال ہیں، بالکل، اور آخری چیز جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین کے اندر پک اینڈ چوز شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی مرضی کی لے لی، مرضی کی چھوڑ دی، جو دل کیا اس کے اوپر عمل کیا، جو ٹرانسجنڈر بل لے آئے، کبھی کوئی اور میراتھن کروا دین کے نام پر جو مرضی کرتے رہے، اپنی مرضی سے اس کا حلیہ بگاڑ کے جو مرضی کرتے، فرمایا ان کے درمیان اللہ تعالیٰ خانہ جنگی پیدا کرتا ہے، لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان خانہ جنگی سے کوئی کم صورت تو نہیں رہ گئی، بالکل ایسے، یعنی بہت سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ فوجیں بن گئی ایک دوسرے کے خلاف، اللہ معاف کرے، اور سب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اخبار ہے اور عملی طور پر بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یا آپ نے فرمایا امریکہ، یہ چائنا کے اندر ہوا، یا آسٹریلیا کے اندر، یا انڈیا کے اندر، جہاں کہیں بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتا ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ اعمال کا ذرا بدلہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ کوئی عذاب نہیں آتا، کچھ اعمال کا بدلہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ کہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اگر اس تنبیہ کو اگر ایک پاؤ کا اولا پڑا ہے تو یہ 1 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 5 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 1 من کا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی بارش ہونا شروع ہو جائے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بھاری اولے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج تو شیشے ٹوٹے ہیں تو پھر تو کچھ بچے گا بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ جو پاؤ کے اولے ہیں یہ 1 کلو کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ سندھ میں ہیں تو یہ پنجاب اور باقی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بدلنے کی ضرورت ہے، خود کو، اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت